السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ پرویز بالکل ٹھیک ٹھاک جی جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میم ٹائم کو یوز کرتے ہوئے، طالبان نے جتنی تیزی اور آسانی سے کابل فتح کر لیا، اتنی جلدی اور آسانی سے متوقع تھا؟ بالکل متوقع تھا. پاکستان نے بارہا امریکہ کو بھی کہا تھا اور افغان حکومت کو بھی کہا تھا کہ آپ کبھی بھی ایک عسکری طاقت کسی بھی ملک میں نہیں پیدا کر سکتے جس کی کمانڈ آپ کے پاس نہیں ہے. امریکہ نے افغان نیشنل آرمی کو یہ 3.5 لاکھ کی فورس ضرور کھڑی کی، لیکن جو ان کی کمانڈ سٹرکچر تھا وہ امریکہ کے زیر نگرانی تھا یا ان کے نیچے تھا یا نیٹو کے نیچے تھا. تو جب آپ کسی آرمی کو بغیر کسی نصب العین کے، بغیر کسی قومی ڈیوٹی کے آپ ایک ملیشیا کے طور پر استعمال کریں گے، تو ظاہر ہے جب ان کی امریکن افواج کا انخلا ہوا اور نیٹو کا انخلا ہوا، پھر اس کے بعد افغان نیشنل آرمی کس چیز کے لیے لڑے تھی؟ وہ کسی چیز کے لیے نہیں لڑے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اشرف غنی صاحب کے اوپر اعتماد تھا وہ واضح نہیں ہو سکا، کیونکہ اشرف غنی صاحب کے ساتھ جتنے کرپشن کے چارجز تھے، جو باقی چارجز تھے، وہ بھی بہت واضح تھے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف افغان نیشنل آرمی نے ہتھیار ڈالے، بلکہ انہوں نے یہ بات واضح کی کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ جنگ بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف نہیں تھی، افغانستان کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ کابل کے لیے تھی. اور کابل کی جنگ کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی عسکری طاقت اب اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کرے گی اگر اس کے پاس یہ اجازت ہو اور وہ کسی اور کمانڈ کے نیچے کام نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن امریکی صدر کہتے ہیں کہ اشرف غنی کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا کہا، انہوں نے جواب دیا کہ افغان فورسز لڑیں گی. امریکی صدر اشرف غنی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. کیا اشرف غنی اکیلے اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اکیلے تو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، دونوں اس جو ہے ناکامی کے ذمہ دار ہیں، امریکہ اور اشرف غنی صاحب. اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے امریکن معاونت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی تھی. امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جتنا اثر و رسوخ استعمال کیا اشرف غنی صاحب کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی بھی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ جو افغان نیشنل آرمی ہے، آپ نے جس طرح اس کو کھڑا کیا، جس میں جو ان کی کمانڈ ہے وہی آپ نے نہیں بنائی. آپ 35 سال کا ایک جنرل بناتے ہیں. دنیا میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ جہاں آپ کسی کو جس کے پاس نہ جنگی تجربہ ہے، نہ کمانڈ کا تجربہ ہے، اس کو آپ صرف محض رینکس دینے سے تو آپ کسی کو ایک جنرل یا بریگیڈیئر نہیں بناتے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری ٹریننگ ہوتی ہے، بہت ساری کیپیسٹی ہوتی ہے. جب آپ نے وہ کمپوننٹ نکال دیا تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو سٹرکچرز ہیں سیاسی، معاشی اور عسکری، وہ مضبوط ہوتے یا وہ سٹرکچرز جو ہیں اسی طرح قائم رہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کہتا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف جنگ جیت کر جا رہا ہے، طالبان کہتے ہیں کہ وہ فتح یاب ہو گئے ہیں. اب اس کنفیوژن کو بھی دور کریں کہ فتح یاب ہوا کون ہے یہاں پر؟ فتح یاب تو یہاں طالبان ہے. اب بات یہ ہے کہ دنیا کو شاید یہ پسند نہ آئے، امریکہ کو یہ شاید پسند نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے امریکہ نے 20 سال پہلے کہا کہ ہم یہ جنگ القاعدہ کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، دہشت گرد بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف، لیکن اسی سانس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ طالبان کے خلاف بھی لڑیں گے. یعنی کہ دہشت گردی سے انہوں نے اپنے جنگی اہداف کو تبدیل کر دیا کاؤنٹر انسرجنسی میں. 20 سال وہ کاؤنٹر انسرجنسی لڑتے رہے. دہشت گردی کی جنگ آپ دشمنوں کے خلاف کرتے ہیں، کاؤنٹر انسرجنسی میں آپ ان لوگوں کے خلاف کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بدزن ہو گئے، جنہوں نے ہتھیار استعمال کر لیے، اور ایک موومنٹ چل رہی ہے. موومنٹ کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی موومنٹ کو. یہ موومنٹ طالبان چلا رہے تھے افغانستان کے اندر کس چیز کے لیے؟ کہ ان کی جو ملک ہے اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. وہ چلا رہے تھے کہ وہاں سے جو بین الاقوامی قابض طاقتیں ہیں وہ ان کا ملک چھوڑ کے جائیں اور جو دوسری افواج ہیں ان کا انخلا ہو. تو وہ اس اہداف میں، اپنے جو اہداف تھے اس میں کامیاب ہوئے. اور اب اگر آپ یہ سوچیں کہ جی امریکہ کا پہلا ہدف کیا تھا، پہلا ہدف یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، تو امریکہ نے کون سی کس صورتحال میں افغانستان کو چھوڑا؟ ذرا اس کا تجزیہ کریں. جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر امریکہ نے ایک رپورٹ، باقی لوگوں نے جو ہے ان کے حواریوں نے کچھ رپورٹ جمع کرائی. اس کے مطابق انہوں نے کہا جی افغانستان کی سرزمین میں آئیسس موجود ہے، القاعدہ موجود ہے، TTP موجود ہے، یعنی کہ جو دہشت گرد آپ سوچ سکتے ہیں وہ تمام موجود ہے، ETM موجود ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جہاں چیزیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی ختم نہیں. اگر آپ کا ہدف دہشت گردی کا خاتمہ تھا تو جس وقت آپ افغانستان سے جا رہے ہیں، آپ کی جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ افغانستان جس وقت طالبان کے پاس تھا اس وقت منشیات صفر تھی.
اس وقت منشیات کی کیا حالات ہیں؟ افغانستان سے سالانہ $1 ٹریلین کی منشیات نکل رہی ہیں، تو یہ افغانستان چھوڑ کے گئے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ طالبان فتح یاب ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ عوام کی فتح ہے۔ اب اس کو آپ جس طرح مرضی جو ہے اپنے اہداف تبدیل کریں اور آپ کہیں ہماری جنگ کا مقصد کچھ اور تھا، آپ کے جنگ کا مقصد انسانی حقوق کو بہتر کرنا تھا افغانستان میں، یا آپ کی جنگ کا مقصد بین الاقوامی دہشت گردی کو ختم کرنا تھا۔ دیکھیں یہ تو فیصلہ امریکہ کو کرنا پڑے گا، اور اس میں تاریخ ان کے ساتھ اتنی نرمی کا سلوک نہیں کرے گی جو وہ کرنا دکھانے کی اپنے ساتھ برت رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، تاریخ کی بات کی، کیا امریکہ اس شکست سے کچھ سبق سیکھے گا؟ تاریخ